لیکن اب فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ظالم میر کے نام کے ساتھ شرافکن عالم کا نام نہیں ہے، مگر اس فائل میں یہ بطور مسز شرافکن کے نام سے جانی جائیں گی۔ رائٹ، مسز افغان عالم۔ احمد صاحب کے منجلے بیٹے زبیر احمد نے عجیب سے انداز میں استفسار کیا تو اس کے چہرے پہ بکھری مسکراہٹ فوراً اڑنچو ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ میرا نام اب بھی ظالم میر ہی ہے۔ افغان عالم سے میرا جو بھی رشتہ ہے وہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کے رخ احمد صاحب کی جانب موڑا، جو اپنے بیٹے کو متنبہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس بات کو ختم کریں مس ظالے، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میرے پاکستان نہ ہونے کے باعث میرے بیٹے آپ کی سیلری پہ کمپرومائز نہ کر سکے اور آپ کو جاب چھوڑنی پڑی، لیکن اگر آپ نہ مانیں تو ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اس سے بہت معذب انداز میں اجازت چاہی، تو اس نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ عالم کمپنیز سے ریزائن دینے کی کیا وجہ ہے، جبکہ وہ تو اپنے ورکرز کو بہت اچھا پیکج دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا تو افغان عالم سے ایک رشتہ بھی ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاطر کھوجتی نگاہیں اس کے سبھی چہرے پہ گاڑتے ہوئے استفسار کیا، تو اس نے بنا کوئی تاثر دیے ان کی جانب دیکھا۔ سر، جب کسی جگہ عزت نہ ہو تو وہاں پیسہ بھی کسی کام نہیں آتا، اور جہاں تک بات ہے اس رشتے کی، تو وہ افغان عالم نے زبردستی بنایا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بہت طریقے سے پیش آتا ہے۔ اس نے مجھے بھی ٹریپ کیا، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اب مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا تو میں نے ریزائن کر دیا۔ اس نے پہلے سے گھڑے ہوئے جواب کو بہت سکون کے ساتھ پیش کیا کہ وہاں بیٹھے وہ پانچوں گھاگ شکاری اس کی اداکاری کو جان نہ سکیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مردوں پہ، لیکن خیر آپ پریشان مت ہوں، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، یہ آپ کا اپنا آفس ہے۔ اور رہی سیلری کی بات، تو آپ اپنا پیکج بتا دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل سہولیات دی جائیں۔ ظالم میر نہیں جانتی تھی وہ ان سب کے لیے سونے کی ایسی چڑیا ثابت ہونے والی تھی جس میں ان سب کے خیال میں شرافکن کی جان بند تھی۔ ایسے میں اگر کچھ دن اس پہ انہیں اپنی ساری دولت بھی خرچ کرنی پڑتی تو وہ کرنے سے دریغ نہ کرتے کہ کچھ دنوں تک وہ یہ سب سود سمیت واپس لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بہت بہت شکریہ سر، وہ ممنونیت سے انہیں دیکھ کے وہاں سب کچھ فائنل کر کے آفس کے اس روم سے باہر نکلی تو اس کے کندھوں سے جیسے بہت سارا بوجھ اتر گیا۔ شکر ہے یہ مرحلہ تو حل ہوا، اس نے شکر ادا کیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات یوں ہو گئے جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اب اس شخص کو بھی برداشت کرنا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کوفت سے سوچا اور ٹیکسی والے کو ہاسٹل پہنچنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی اس کا پیچھا کیا جائے گا، اسی لیے وہ افغان کے کہے کے مطابق پہلے ہاسٹل روانہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ کشادہ سڑک پہ گاڑیوں کے درمیان سے گزرتی اپنا راستہ بناتی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ انور، تمہیں راستے میں کہیں بھی کوئی گاڑی اپنا تعاقب کرتی نظر آئے تو تم نے گاڑی کو کسی قیمت پہ نہیں روکنا اور مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، رائٹ؟ وہ اسپیکر پہ کال رکھے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جی سر۔ دوسری جانب انور کی مؤدب سی آواز گونجی تو اس نے اسے مزید 2-3 ہدایات دے کے کال بند کی اور خود مکمل توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر دی۔ کچھ منٹوں کی دیری کے بعد اس کی گاڑی عالم پیلس کے وسیع پورٹیکو میں پارک ہو رہی تھی، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ خوبصورت اور اینٹک آرائشی لوازمات سے سجے ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں سلام کیا تو اس کی غیر متوقع آواز پہ ملازمہ کے ساتھ کچن میں مصروف حدیقہ بیگم خوشی سے باہر نکلی۔ افغان آپ؟ وہ خوشی سے اس کی جانب لپکی اور اسے پیار کرتی اپنے سینے سے لگا گئی۔ آپ نے بتایا نہیں اپنے آنے کا؟ وہ اس کی اچانک آمد پہ بہت حیران اور خوش تھیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اپنے ہی گھر آنے کے لیے اپنی ہی
ماں کو اطلاع کرتے ہیں۔ وہ انہیں مضبوط بازو کے حلقے میں لیتا رسانیت سے گویا ہوا تو ان کے چہرے پہ شاکی پن سا لہرایا۔ جب گھر اپنا ہے تو روز کیوں نہیں آتے؟ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کسک تھی جسے محسوس کرتا وہ چند پل کے لیے چپ سا ہو گیا، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے خود کو سنبھالا اور مدھم سا مسکراتے ہوئے ان کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ اب سے روز ہی آیا کروں گا، نہ صرف میں بلکہ آپ کی بہو بھی۔ اس کے مدھم سے لہجے میں کیے گئے انکشاف پہ انہیں بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ زالے یا پھر انیا، ان کے لہجے میں انیا کا نام لیتے ہوئے ایک نامحسوس سا خوف چھلکا جسے محسوس کر کے وہ مسکرا دیا۔ فی الحال تو ایک ہی شادی کی ہے، اس لیے ایک ہی آئے گی۔ جب دوسری شادی کی تو اس سے بھی ٹائمنگ فکس کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ ان کا خدشہ دور کرنے کے بجائے وہ سہولت سے گویا ہوا تو انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بہت بری بات ہے یہ، چونکہ انہیں زالے واقعی پسند آئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ زیادتی کا سوچ کے ہی ان کا دل برا ہونے لگا۔ اچھا چلیں، اب سب اچھا کرنے کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کے تو بھجوائیں۔ اس نے خلاف طبیعت شگفتگی سے فرمائش کی تو وہ کھل سی اٹھی اور بہت فریش انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ ایک نظر موبائل کو دیکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لیتی وہ بسکٹس منہ میں رکھ رہی تھی، جبکہ اس کی اس جلدی پہ منتشا نے بغور اسے دیکھا۔ یہ ندیدے پن کا مظاہرہ کیے بغیر بھی کھا لو گی تو کوئی تم سے تمہاری چائے اور بسکٹ نہیں چھینے گا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تو وہ گرم گرم چائے کا بڑا سا گھونٹ لیتی، اب ہاتھ کو جھلاتی اپنی زبان کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ پہ طنز کے ٹوکرے برسانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی کا چہیتا ڈرائیور نیچے مجھے لینے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ اس نے بھائی پہ زور دیتے ہوئے جواب دیا تو منتشا کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ تو اب کیا تم اپنے باس کی طرح اس کے ڈرائیور کو بھی انتظار نہیں کروانا چاہتی؟ اس کے سادگی سے کہنے پر اس نے یوں منہ بنایا جیسے چائے میں کوئی کڑوی کسیلی گولی ہو۔ دور پھٹے منہ، مجھے جلدی اس لیے ہے کہ میں ٹائم پہ جاؤں اور اس کھڑوس کی توجہ سنوں کہ وہ مجھ سے کس خوشی میں دو جابس لے رہا ہے۔ اس کے نالا سے انداز میں کیے گئے شکوے پہ منتشا نے گہری سانس بھری۔ یہ جس لحاظ سے تم افغان بھائی کو ان کی غیر موجودگی میں تو تڑاک کر کے مخاطب کرتی ہو، کبھی ایسی تو تڑاک ان کے سامنے منہ سے نکلی ہے؟ منتشا نے اسے دیکھا جو دن والے وائٹ اینڈ بلو ڈریس میں ہی ملبوس اپنے ہونٹوں کو لپسٹک سے سجا رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے، جو شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالوں گی۔ اس کے جواباً جھرجھری لے کے کہنے پہ وہ مزے سے ہنس دی۔ چلو پھر تو مجھے توقع ہے کہ وہ تمہارے ڈھیلے ہوئے تمام پر پرزے کس لیں گے۔ منتشا کے کہنے پر وہ اسے کچھ کہنے لگی جب مسز جوزف کمرے میں داخل ہوئیں۔ کپڑے چینج نہیں کیے تم نے؟ وہاں تو افغان کے پیرنٹس بھی ہوں گے نا؟ انہوں نے ناقدانہ انداز میں اس کا حلیہ دیکھا تو اس نے منہ بنا کے انہیں دیکھا۔ آنٹی، میرے پاس ایسے ہی کپڑے ہیں، اب میں وہاں جانے کے لیے اپنے بجٹ کا کباڑہ تو نہیں کر سکتی۔ اس نے سنجیدگی سے انہیں جواب دے کے ان دونوں سے رخصت لی اور کمرے سے نکل گئی۔ آج یونیورسٹی میں فنکشن تھا جس کے لیے سب بہت ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ میڈیکل کی ٹف اور بورنگ روٹین میں ایسے مواقع ان سب کی خوشی دوبالا کر گئے تھے۔ تم آ رہی ہو نا فنکشن پہ؟ سہرش نے ساتھ چلتی زر شالے کو مخاطب کیا جو سینے سے نوٹس کی فائل لگائے حسب معمول حجاب میں ملبوس دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارادہ تو نہیں ہے میرا، دل تو یہی ہے کہ یہ جو 2 دن اسٹڈی نہیں کی ہے گھر میں ایک چکر لگا آؤں۔ وہ اپنے مخصوص مدھم انداز میں گویا ہوئی تو ان دونوں کے چہرے پھیکے پڑے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ یار یہ تو غلط بات ہے نا، ہم 3 ہی تو دوستیں ہیں، ایسے میں تم بھی نہیں ہوگی تو ہم نے اکیلے آ کے کیا کرنا ہے؟ ہائیکا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ محبت سے انہیں دیکھتی نرم سے انداز میں گویا ہوئی۔ اکیلے کہاں ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنا نا۔ اس کے ہولے سے مسکرانے پہ جیسے اس کے وجود سے جیسے کھلکھلاہٹیں بکھرنے لگی۔ نہیں یار، ہمیں تمہارے ساتھ ہی انجوائے کرنا ہے،
ویسے بھی اتنے عرصے میں پہلا فنکشن آیا ہے، یہ تو اسے مل کے انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اسے فنکشن پہ بلانے کی پوری تگ و دو میں تھیں، تبھی وہ ان کی محبت اور خلوص سے ہار مانتی انہیں اپنی رضامندی دے گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس خلوص اور محبت کی وجہ سے اس نے آج فنکشن میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ خلوص برسوں اس کے لیے بہت بھیانک موڑ سامنے برسوں کے لیے اس کے لیے بھیانک موڑ لے کر آنے والا ہے۔ عالم پیلس کے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی تو اسے کچن سے آتی ہادیقہ بیگم دکھائی دی۔ السلام علیکم، وہ ہلکی سی کانشیس ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو آپ؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے وہ محبت سے گویا ہوئی تو وہ ان کی محبت پہ خفیف سی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہولے سے منمنائی تو اسے ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تو جب سے افغان نے آپ کے آنے کا بتایا میرے لیے تو انتظار مشکل ہو گیا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو افغان کے نام پہ اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ انکل کہاں ہیں؟ اس نے فرحان صاحب کے متعلق استفسار کیا۔ وہ تو ابھی ہاسپٹل ہیں، 1 گھنٹے تک پہنچیں گے، انہوں نے جواب دیا، اور وہ ملازمہ کے ہاتھ سے چائے لے کے اسے کپ پکڑانے لگی، ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب بی پی کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسز فرحان کے ساتھ باتوں میں مشغول افغان عالم کو مکمل فراموش کر چکی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ملازمہ کے اس پیغام پہ اس کے ہاتھ میں تھاما ادکھایا کباب چھوٹ کے پلیٹ میں جا گرا۔ ریلیکس، آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی حواس باختگی کو دیکھتے ہوئے مسز فرحان متفکر لہجے میں گویا ہوئی تو وہ بمشکل ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھی تو اچانک ان کی آواز سن کے ڈر گئی۔ وہ بات سنبھالتے ہوئے گویا ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے افغان کے کمرے میں جانے کو کہا تو اس کا دل چاہا وہ فوراً انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تو یہ شخص پسند بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن انیا کے ساتھ اس کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے یہ سوچ کے ہی اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس دن اس نقاب پوش گینگسٹر کو انتباہ کرنے کے بعد وہ اسے ہاسپٹل میں نظر نہ آیا تھا، جس کے سبب وہ دلی اور ذہنی طور پہ بہت پرسکون ہو چکی تھی۔ اس سکون کی سب سے بڑی وجہ اس کے شوہر کی واپسی بھی تھی، جو اس رات کے بعد واپس تو نہیں آیا تھا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ وہ اسے کال ضرور کرتا تھا، اور اس کے لیے یہی تسلی کافی تھی کہ وہ زندہ تھا۔ اپنے گھر اپنے کمرے میں موجود بیڈ پہ پرسکون انداز میں لیٹی وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسے دروازے کے پار ایسے کھٹکا سا محسوس ہوا جسے اپنا وہم گردانتی وہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے لاک گھمانے کی آواز پہ اس کا دھیان فوراً دروازے کی جانب بڑھا اور دل کسی احساس کے تحت زوروں سے دھڑک اٹھا، لیکن دروازے میں نمودار ہوتے شخص کو دیکھ کے اس کا رنگ پھک پڑا جبکہ کتاب چھوٹ کے گود میں آ گری۔ اس کی بے یقین نگاہیں اس پر مرکوز تھیں، جو حسب معمول سیاہ رومال سے چہرہ ڈھکے سیاہ پینٹ شرٹ اور جیکٹ میں ملبوس اس کے گھر میں اسی کے کمرے کا لاک کھولے بہت اطمینان سے کھڑا اسے بے اطمینان کر گیا تھا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر؟ اس کی پھیلی نگاہوں میں اپنی خوبصورت آنکھیں گاڑتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوتا آگے بڑھا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ تم یہاں کیسے؟ میرے کمرے کا لاک کیسے کھولا تم نے؟ اس کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ چہرہ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے گھر مریض تو آ سکتے ہیں نا؟ وہ اس کی پرپل نائٹی میں سجے خوبصورت سراپے پہ نگاہیں چراتا ہوا بھاری لہجے میں بولتا صوفے پہ براجمان ہوا تو وہ جیسے چونکی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے سے آج ایک مخصوص شگفتگی زائل تھی۔ اس کا لہجہ اس کے تکلیف میں ہونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ مریض یوں منہ اٹھا کے کمرے میں رات کے اس پہر نہیں آیا کرتے، وہ ناگواری سے بولتی، اس کی بار بار اٹھتی نگاہوں کو محسوس کر کے تکیے کے پاس رکھی چادر اٹھا کے اپنے گرد لپیٹ گئی۔ بالکل، لیکن ایسا صرف مریض کرتے ہیں، میرے جیسے موالی مریض سے آپ کو ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے پپوٹے انگوٹھے سے دباتا وہ بولا تو اس کا تن من جل اٹھا۔
پھر مجھ سے تیمارداری کی توقع مت رکھو، گھر آنے والے مریضوں کے لیے نیچے ایک کمرہ مختص کر رکھا ہے، وہاں دفع ہو جاؤ۔ اس کی ٹھڈائی پہ وہ زور سے بولی تو اس نے پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کے وہ پل بھر کے لیے فریز سی ہو گئی۔ موالیوں کے ساتھ ایسی شرطیں نہیں باندھا کرتے ڈاکٹر صاحبہ، عزت کے ساتھ جان جانے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ بھاری مگر دھمکی آمیز لہجے پہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اسے اس لمحے اس کی کمی بے حد محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہ پاس پڑا موبائل اٹھا کے شیر لالا یا پھر اسے ہی اطلاع کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی کیونکہ اس نے دیکھا تھا وہ اب اپنی جیکٹ میں رکھا پسٹل نکال کے میز پہ رکھ چکا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھی اور سب سے پہلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کے بھی وہ اٹھ کے اس کے پیچھے نہ گیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ بھاگے گی نہیں، اور ہوا بھی یوں۔ اس نے بھاگنے کے بجائے دروازہ سارے کا سارا اپنی تسلی کے لیے کھول دیا اور نیچے اپنی ملازمہ کو اپنی میڈیکل باکس لانے کے لیے بھیجا۔ بی بی جی، ان صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے کہا یہ چھوٹے صاحب کے دوست ہیں، ان سے بات بھی کروائی، اسی لیے ان کی حالت دیکھ کے انہیں آپ کے کمرے کے پاس چھوڑا تھا۔ ادھیڑ عمر ملازمہ اس کا میڈیکل باکس لیے اندر داخل ہوئی تو فوراً اپنی صفائی پیش کی تو وہ سر ہولے سے اسبات میں ہلا گئی کیونکہ اسے یقین تھا اس غنڈے نے یقیناً کسی اپنے ہی جیسے غنڈے سے ان کی بات کروا کے ان کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس سے فاصلہ رکھتی وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بدلحاظی سے گویا ہوئی تو اس نے بغور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے کلائی اس کے سامنے کی۔ اس کے مضبوط ہتھیلی سامنے پھیلانے پہ وہ گڑبڑا سی گئی، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کی کلائی پہ رکھی تو اسے محسوس ہوا اس نے کسی جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ پرتشویش لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے رومال کے پیچھے چھپے ہونٹ ہولے سے پھیلے۔ تم جلدی سے یہ ٹیبلٹ لو ابھی ورنہ تمہارے نروسز پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ٹیمپریچر کو نوٹ کرتے ہی اس نے ایک گولی اس کی جانب بڑھائی تو اس نے گولی اس کی ہتھیلی سے لے کے اٹھا کے رومال پیچھے سے اپنے منہ میں رکھی اور بنا پانی کے نکل گیا۔ میڈیسن پانی کے بغیر نہیں لیتے، اس نے اسے ٹوکا اور پھر پانی کا گلاس اسے دیا جسے تھامنے کے بجائے وہ اسے تکنے لگا۔ تم اطمینان سے پیو کیونکہ تمہیں دیکھنے کی اب میری کوئی حسرت نہیں ہے، وہ جل کے کہتی رخ موڑ گئی جبکہ اس کے الفاظ اور انداز پہ وہ اپنی خراب طبیعت کے باوجود کھل کے مسکرا دیا۔ تمہیں بہت شدید بخار ہے، یہ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، یہ یاد سے لے لینا اور کوشش کرنا گھر جا کے ایک ٹھنڈا شاور لے سکو۔ اس نے پرسکرپشن اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تو اس کی آنکھیں دہک اٹھیں۔ یہ آپ کی بے رخی سے لگی آنکھ ہے ڈاکٹر، جسے آپ کی نظر کرم ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے، یہ کسی شاور یا دوا کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے تپتے ہاتھ میں لے کے وہ بوجھل سے انداز میں گویا ہوا تو اس کا وجود حد تک کے احساس سے دہک اٹھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ دبے دبے لہجے میں چلائی، لیکن اس نے ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس کی نازک ہتھیلی اپنے ماتھے پہ رکھی۔ میرا سر دوائیں زرشالے، سرگوشی نما بے چین انداز میں بولتا وہ اس کے مزاحمت پہ آمادہ وجود کو ساخت کر گیا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ اپنی ہمت مجتمع کر رہی تھی اور پھر خود پہ بہت کچھ پڑھ کے پھونکتی وہ ڈور ناپ گھماتی دروازہ کھول کے اندر جھانکنے لگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پہ نیم دراز سگریٹ پھونکتے افغان پہ پڑی تو اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ سر آپ نے بلایا تھا، وہیں جمے، اس نے ہلکی سی بلند آواز میں اسے متوجہ کیا تو سگریٹ کے گہرے کش لیتا افغان دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔